پارلیمنٹ میں آدھے کے قریب وہ لوگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جو جیتے ہی نہیں ہیں، جو جمہوری لحاظ سے کامیابی نہیں ہوئے. ان کو فارم 45 نہیں بلکہ فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیا گیا. ان کی اپنی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ساکھ نہیں ہے. مطلب ایک میاں نواز شریف جو ہمیشہ ہی افسردہ نظر آتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ افسردہ اب کیوں رہتے ہیں. آج کل شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں، اور سب کچھ حاصل ہونے کے بعد صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں، چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں، پانچوں گھی میں ہیں، سر کڑھائی میں ہیں، اور اس کے باوجود وہ افسردہ نظر آتے ہیں. تو یہ تو خیر انہی سے پوچھا جائے گا. لیکن بات یہ کہ نواز شریف صاحب لاہور شہر میں 70,000 اضافی ووٹ ڈلوا کے بھی نہیں، تبدیل کروا کے کامیاب کیے گئے ہیں. ان کی صاحبزادی بھی جعلی طریقے سے جیتی ہیں. 17-18 سیٹیں شاید نون لیگ نے جیتی ہوں، باقی سب جعلی ہیں. 22 سیٹیں ایم کیو ایم کی جو اس عمل میں شریک ہوئی ہیں، ان میں سے وہ ایک پولنگ اسٹیشن 5,500 میں سے کراچی کے نہیں جیتے ایم کیو ایم والے، اور 22,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی ایم کیو ایم نہیں جیتی، ایک بھی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو فارم 45 موجود ہے دیکھ لے جا کے. وہ 22 سیٹیں بھی شامل ہو گئیں. اور کل عملاً پی ڈی ایم 3 ایکٹیو تھی. یعنی پہلا کام پی ڈی ایم نے پاکستان کے حوالے سے یہ کیا کہ جس کو آئینی طریقہ تو کہا کہ ہم نے رجیم چینج کی، لیکن اس آئینی طریقے میں تو سندھ ہاؤس آباد ہوا تھا نا. انسانوں کی قیمتیں لگی تھی، خرید و فروخت ہوئی تھی، دباؤ ڈالے گئے تھے. اس کو یہ جمہوری اور آئینی طریقہ کہتے ہیں. تو اس جعلی طریقے سے جس پی ڈی ایم نے پاکستان کی جمہوریت پہ شبخون مارا تھا، وہی پی ڈی ایم کل عدالت پہ شبخون مار رہی تھی. میرے لیے یہ سوال ضرور ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کا سربراہ کون ہے. البتہ اس پی ڈی ایم نے جو کچھ اس وقت کیا، جب سے پاکستان کے آپ حالات دیکھیں، پھر جب انتخابات کی تاریخ طے ہوئی تو اس کو ڈیلے کرانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا. اور اب جو ہے وہ انہوں نے کل سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے اور یہ دلیل دینا کہ ہم حمایت نہ کرتے تو نمبر تو ان کے پورے تھے. یہ کتنی شرمناک بات ہے. اگر ان کے نمبر پورے تھے تو پوری قوم کے سامنے آتا نا. اس کوئلے کی کان میں تالا ہونے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے نمبر پورے تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں، نمبر پورے نہ کیجیے آپ، ہم آپ کو نمبر دے دیتے ہیں. تو فرق کیا بنا؟ اب جو اس کے نتیجے میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کہ جس میں ایک طریقہ کار کے مطابق چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، اب وہ اختیار پارلیمانی کمیٹی اور پھر وزیر اعظم کے پاس ہے. اور اس میں بھی ابہام ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اگر کوئی سفارش کرے گی تو کیا بہنی وہی سفارش وزیر اعظم کو آگے بھیجنی ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی وزیر اعظم اس کو ایکسرسائز کر لے کہ اس کمیٹی کی سفارش کے برخلاف کوئی فیصلہ کرے تو کہاں چیلنج ہوگا؟ ترمیم میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا. بہرحال یہ تو قانونی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پوری ترمیم کا چکر چل رہا تھا، ہم بار بار یہ بات اپوزیشن سے کہہ رہے تھے، خاص طور پر پی ٹی آئی سے، کہ اس کا حصہ نہ بنے مذاکرات، اس میں انگیج نہ ہو. انہوں نے اچھا کیا کہ آخر میں مکمل طور پر بائیکاٹ کیا، لیکن یہ باتیں تو سب پتہ تھی پہلے سے. یہ جو انگیج کیا ہے اور آئے ہیں اور گئے ہیں، اس سب کے نتیجے میں کنفیوز ہوئی صورتحال، اور حکومت نے اس پورے عمل کے نتیجے میں معاملات کو آگے بڑھایا. اگر آپ آئسولیٹ کر دیتے مکمل پہلے دن سے تو پبلک پریشر اور بہت زیادہ بن سکتا تھا. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ چند لوگوں نے تو ووٹ ڈالا ہے نا، اور حکومت اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ ہمارے پاس تو مزید بھی نمبر موجود ہیں. تو یہ بہرحال تمام جماعتوں کے لیے سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہر موقع کے پر جو ہے یہ کیسے کچھ پارلیمنٹ کے ممبر یا تو بک جاتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بکنا اور دباؤ کا شکار ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر تو جان نہیں چھڑا سکتی پولیٹیکل پارٹیز کہ ہمارے لوگ بک جاتے ہیں یا ہمارے لوگ جو ہے وہ فلور کراسنگ کر لیتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. جو دباؤ کا شکار نہیں ہو رہے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو نہیں بکتے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کیا خوبی ہوتی ہے اور دوسروں میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ لہٰذا تو پورے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی پروسیس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ پارٹیاں چل کیسے رہیں.